اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو قوم بغور دیکھ بھی رہی ہے اور اس کا جائزہ بھی لے رہی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اس کے فیوچر کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایوان صدر میں عارف علوی کسی سے مذاکرات کروا رہے ہیں تو کس حیثیت سے، اور دوسرا آئین شکنی پاکستان کے اداروں کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانے کے لیے جو پشاور سمیت دیگر شہروں میں حلف برداری ہو رہی ہے، حلف لیا جا رہا ہے، وہ قوم کس تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ یہ ہیں وہ مسائل، یہ ہے وہ وجہ جس پر میں آج بات کرنے کی آپ کو زحمت میں نے دی۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر آج فواد چودھری یہ کہے کہ ہمارے ایک فریق سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور تیسرے فریق حکومت وقت کو بھی اس بیٹھک کا حصہ بننا چاہیے یا بن جانا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہادی بتائیں کہ کن کے خلاف جہاد کرنے کا یہ عہد لوگوں سے لے رہے ہیں اور انہیں کے ساتھ بٹھانے کے لیے ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے اگر اس دعوت کو دیکھا جائے تو؟ مگر یہ ذہن میں رکھے عمران اور عمران کے فواد چودھری، ہم نے ایک طویل آئینی جدوجہد کی ہے، وہ غیر آئینی کسی اقدام کو سپورٹ کرنے یا بیٹھک میں حصے دار بننے کے لیے نہیں کی۔ اور مت کوئی سوچے کہ غیر آئینی کوئی فعل دباؤ میں لا کر اور بقول ان کے کہ یہ جہاد ہے آئینی اداروں کے خلاف، بقول ان کے کہ یہ آزادی ہے، تو کیسی آزادی ہے؟ یہ تو پھر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ کیسا شخص ہے کہ جو شوکت ترین کی آڈیو سامنے آئے، جو سائفر کے بعد بھی کہے ہمیں بھاشن دے، اداروں کو بھاشن دینے کی خواہش کرے، تو کس طرح اس بندے کے ساتھ جس کو آئین شکنی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، لوگوں کو جہاد کے لیے کہنا اور ریاستی اداروں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا، اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے گرفتار ہو کے صرف نہیں بلکہ اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ جس شخص نے پاکستان کے انصاف سے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی سلامتی سے، پاکستان کی معیشت سے، آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص طور پر مذہب اور سلامتی ملک کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ قوم بھول نہیں سکتی۔ اور اگر ہمیں آج کانوں میں یہ آواز سنائی دے اور ہمیں کوئی یہ پیغام دے، ہمیں کوئی یہ درس دے
کہ جناب پیچھے جو ہوا ہے اس کو چھوڑیں آگے چلیں، تو نواز شریف نے 25 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو تکلیفیں جیلیں سہیں، وہ آئین قانون پر کمپرومائز کے لیے نہیں، ہم بے لاگ احتساب کی چکی میں بار بار پستے رہے، بار بار اس چکی سے گزارا جاتا رہا، مگر ہم نے تو اف نہیں کی، ہم نے تو جہاد کی کال نہیں دی، ہم نے تو کبھی کسی کو چوکیدار، کسی کو میر جعفر صادق نہیں کہا، ہم نے تو جو اداروں میں بیٹھے لوگوں نے غلط فیصلے کیے صرف اس کی نشاندہی کی، اور وہ ہم نشاندہی اپنا ملی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے آئندہ بھی کریں گے اگر کوئی غلطی کرے گا تو، مگر ہم ریاستی اداروں کے خلاف قوم کو اکسائیں اور اس کو جہاد کا نام دیں، اس پر حلف لیں، اور پھر بھی یہ کہیں کہ جناب آئینی قانونی تقاضے پورے کر کے بھی ہمیں کچھ نہ کہا جائے، اسے لاڈلا بنائے جاتا رہا ہے اور بنایا جائے، یہ اب قوم کو برداشت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے عدالتی قتل بھگتا، نواز شریف نے بار بار ناانصافی جو اس کے ساتھ عدالتوں سے ہوئی اس کو بھگتا، مگر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ درس مت دے صرف اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں چاہتے، مگر ہم قانونی آئینی طریقہ قانون کے مطابق سائفر ہو، فارن فنڈنگ کیس ہو، توشہ خانہ ہو، جتنے بھی قانون کی زد میں آنے والے ایکٹ اس نے کیے ہیں اس کے بغیر کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر سب کو ریس میں زیرو سے شروع نہیں کروایا جائے گا تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ 101 کو 80 پہ کھڑا کر کے اور دوسرے کو زیرو سے سٹارٹ کروائیں، کوئی بتائے گا کہ جو دوران ٹرائل نواز شریف کے متعلق ریمارکس آتے تھے وہ واپس ہو سکتے ہیں، ہمیں بری بھی کر دیا جائے، تو جو ہمیں القاب سے گلی کوچوں میں نوازا گیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں۔ اور کیا اس نے جو کچھ آج تک کیا اور خاص طور پر 4 سالوں میں کیا ہے، اس پر قانون کی یہ گرفت میں نہ آئے اور یہ دباؤ میں لا کر لوگوں سے حلف، لوگوں کو جلسے جلوسوں میں 2 صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو، اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے، یہ عدلیہ سے معافی مانگے اور باہر نکل کر چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پکڑا جائے تو پاؤں پڑ جائے اور نکلے تو گریبان کو ہاتھ ڈال لے۔ کب تک یہ تماشا ہم دیکھیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ پاکستانی قوم بہت بھگت چکی، پاکستان کے ادارے بہت بھگت چکے۔ آج ریاست جس جگہ آ کے کھڑی ہے اس میں کوئی لاڈلا نہیں بن سکے گا، اور اگر یہ کوئی کہے یا سمجھے کہ دباؤ میں لا کر صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے کسی جانب سے سہولت کاری لے کر آپ
کسی سے NRO لینے کی خواہش کریں گے یا کوئی آپ کو دے دے گا تو قوم جاگ رہی ہے. قوم نے اپنی سیاست، اپنی مقبول جماعت کی سیاست قربان کر لی، دیکھ لی ریاست کے لیے، تو اپنی اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی. ہم کسی طور پر بھی کسی کے لیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی ڈیل کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کرنے دیں گے. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ جو لاڈلا ہو وہ باہر اور جو ریاست کے لیے قربان ہو جائے وہ تاحیات نااہل ہو جائے یا پھانسی پہ لٹک جائے؟ اب بہت ہو چکا. اب قوم کی جو ترجمانی کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، قوم کے لیے اپنے دن رات قربان کرتا ہے ریاست کے لیے، اس کی حفاظت بھی قوم کرنا جانتی ہے اور کرے گی. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، کسی طور پر بھی اور کسی حال میں بھی اگر ہمیں کوئی یہ درس دینے کی کوشش کرے گا کہ جناب، اور یہ ایک جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، ایک طرف عدالت سے عمران خان کو بھی معافی مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کے کیس بری ہو رہے ہیں، تو کوئی ہمیں یہ صرف بتا دے، ہمیں درس دینے والا، کہ کیا بے گناہ ہوتے ہوئے ہم نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا 6 سال بعد ہمیں آج بری ہونے کا لفظ سننے کو ملا ہے؟ تو کتنی اذیتیں، تکلیفیں سہنے کے بعد، اور دوسرے کو جس نے کرپشن سے لے کر ملکی سلامتی تک کوئی چیز سے کھیلنے سے پیچھے نہیں رہا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں کھیلوں گا، وہ دفاع سے کھیل جائے، وہ معیشت سے کھیل جائے، وہ مذہب سے کھیل جائے، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل سے کھیل جائے، اور ہمیں اور اس کو ایک پلڑے میں تولا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چور اور سات کو ایک پلڑے میں تول لیا جائے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی NRO کے بغیر، آئین قانون کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو قانون آئین کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. آج تو کہا جاتا ہے کہ 62A صادق اور امین تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری جیسے لوگوں کی جانب سے کہ جناب ایک شخص کو سامنے رکھ کر آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کون سا شخص ہے جس کو سامنے رکھ کر کون سا قانون بدلا گیا ہے وہ کوٹ کریں، یا پھر یہ اعتراف کریں کہ آئین قانون بدلے بغیر نواز شریف کے ساتھ آئین قانون کی تشریح اپنی ضرورت کے تحت جس طرح کی گئی تھی، اب تو وہ نہیں ہے. اگر آج کوئی آئین قانون کی بدلنے کی بات کرتا ہے جو کہ بدلا نہیں، اس کے باوجود بھی شکر ادا کرو کہ آپ کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ تو قانون بھی وہی تھا، آئین بھی وہی تھا، تشریح ضرورت اپنی مرضی کی تھی. مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ کسی کے لیے نہ خواہش رکھتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا وہ غیر آئینی طور پر کسی اور کے ساتھ ہو. ہاں، آئینی طور پر، قانونی طور پر جو جس نے جرم کیے ہیں
عمران خان جن کا لاڈلا تھا اور جن کا جرائم کرنے والوں کا سربراہ تھا، اس سے آئین کے مطابق سلوک قوم دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکے گی۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایوان صدر میں مذاکرات کے تصویر میں، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیا حکومتی رضامندی کے بغیر جو ہے یہ ملاقات ہوئی جو کہ ایوان صدر میں ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو نہیں دینے دیں گے، وہ کون سی قوت ہے جو این آر او دینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو این آر او دینا چاہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ جو شخص صرف یہ کہتا تھا کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے احتجاج کا کہ نئے انتخابات، وقت سے پہلے انتخابات، جب وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے تو پھر احتجاج کا مقصد اور تو کوئی رہ نہیں جاتا کہ مجھے این آر او دیا جائے، مجھے کیسز سے چھوٹ دی جائے۔ اب تو صرف اور صرف اس کا رونا دھونا یہ ہے، اور جو مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں وہ فواد چودھری کا آپ کے سوال کا جواب وہ دے رہا ہے کہ ہماری کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس سے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی حکومت وقت کو بھی بیٹھنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی غیر آئینی قدم حکومت وقت کو بھی اجازت آئین نہیں دیتا کہ وہ کسی کی غیر آئینی خواہش کو پورا کرے، تو اس بیٹھک کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جو بلا کر رہے ہیں، آپ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، آپ خود سے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ آپ لاڈلے کی بات کرتے ہیں تو کیا بتائیں کہ وہ فوج کا لاڈلا ہے، عدلیہ کا لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے؟ مطلب یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کلیئرلی، کیونکہ عدلیہ سے تو آپ کو بھی نہیں ملا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ 13 جماعتیں پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہے، روزانہ 3 سے 4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں، عوام کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ لوگ نہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں اور ضمنی انتخابات میں بھی اس طرح کی شکست اس لیے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے اور اسے بھی مل رہا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور اس پر اس کو معافی ملتی ہے۔ ہمیں 6 سال بعد جو غلط فیصلے ہوئے، جو جبر کے فیصلے ہوئے، ہمیں آج بری اگر کیا جا رہا ہے تو میرٹ پہ بری کیا جا رہا ہے، جس پر آج بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں 6 سال بعد ہی صحیح ہمیں کم از کم انصاف ملا۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جو غداری یہ کر رہا ہے اس کا تو ادارے نوٹس لیں، مگر ہم غداری کا مقدمہ بنانے کی بجائے جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے سائفر کے حوالے سے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہے، جو شوکت ترین نے، جو قاسم سوری نے جو آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے، اس پر ہم مقدمہ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے آپ کو لے جاتا دکھائیں گے بھی، وجہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کر نہ سکے۔ میاں صاحب آغاز ہے دہلی بزنس سائنس، کل عمران خان نے پشاور میں اپنے ورکروں سے حلف دیا کہ وہ لانگ مارچ کا ساتھ دیں گے اور کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے اور وہاں کی جو فورسز ہیں ان کو طلب کرنے کے لیے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ نے کون سے ٹھوس اقدامات کیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں صوبوں کے جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ریاست کا ملازم ہے۔ اگر ریاست کا حکم، ریاستی اداروں کا حکم کوئی نہیں مانے گا اور ایک سیاسی جماعت کا ایندھن بنے گا، سہولت کار بنے گا، تو وہ آئین سے انحراف کرے گا، اس کا آئین قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے
کہ اس کے ساتھ جو انتظامی ڈھانچہ ہے دونوں صوبوں کا وہ اس کو سہولت کاری دیتا ہوا اسلام آباد پر یلغار کرے گا اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور انتظامی مشینری یا انتظامی ڈھانچہ بلڈوز کر کے قبضہ کر لے گا، تو پھر میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایک طرف جہادی وہ ہوں گے جو آئین شکنی کر رہے ہوں گے، اور جہاد کب فرض ہوتا ہے یہ مجھے اور آپ کو زیادہ علم ہے، اور قوم کو بھی علم ہے، ریاستی اداروں کو بھی علم ہے۔ پھر اس کو روکنے کے لیے محب وطن لوگ جو ہیں ان کو ہم پھر کال ضرور دیں گے۔ پھر ریاست کو بچانے کے لیے جو ہم نے مصیبتیں صحیح ہیں، سیاست کی قربانی دی ہے، پھر ریاست کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ پھر مجھے یہ تو بتا دیں نا کہ وہ ریاست پر یلغار کرنے کے لیے لیا ہے نا، کس لیے وہ لیا ہے؟ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے لیا ہے یا جمہوریت کے لیے یا آئین کے تحفظ کے لیے لیا ہے؟ سر آج کل آڈیو لیکس کا دور ہو رہا ہے اور آپ مجبوری سے جاب کر رہے ہیں، اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو آڈیو لیکس وزیر ہاؤس میں ہو رہی ہیں یا وہاں کی گئی ہیں، کون سا ایسا آئین اور قانون ہے جو کسی ادارے کو اجازت دیتا ہے کوئی عمل کرنے؟ دیکھیں جاوید صاحب، کوئی پاکستان کا آئین قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو یہ فعل سرزد ہوا ہے اس پر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی، اس پر شدید رد عمل قوم کی طرف سے بھی آیا ہے، ایکشن بھی ہوگا۔ مگر جہاں تک تعلق ہے شوکت ترین کی آڈیو کا، جہاں تک تعلق ہے سائفر کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں، تو انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں ریاست کے، ان کا کام ہوتا ہے کہ ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی آفس بیئرر، کوئی عوامی نمائندہ، کوئی پاکستان کے کسی ادارے سے تعلق رکھنے والا اگر اس کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کا مرتکب ہوتا ہے تو ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے اس کا نوٹس کرنا۔ وہاں تک بات درست ہے، اور وہاں تک ہم یقیناً اس بات پر اپنے انٹیلیجنس اداروں کو یقیناً شاباش دیں گے کہ شوکت ترین کے حوالے سے ہو، میں ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ۔ آپ دیکھیں کہ مجھ پر تو آج بھی غداری کا مقدمہ اسی طرح ہے، آج بھی کوئی بتائے نا کہ عمران خان سائفر کرے، عمران خان شوکت ترین کو ہدایت کرے تو اس پر تو کوئی مقدمہ نہ ہو، اسے کوئی ادارہ گرفتار نہ کرے، اور وہ علی وزیر ایم این اے سے بھی آگے نکل جائے۔ علی وزیر ایم این اے نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی اور وہ سال سوا سال سے گرفتار ہے، کیا یہ 2 سال گرفتار رہ سکتا ہے؟ اور یہ تو 2 دن رہیں تو ان کی ریمانڈ میں چیخیں نکل جاتی ہیں، ہمارے تو 14 دن 90 دن ریمانڈ ہوئے ہیں، کیا ہماری بھی کسی کو چیخیں سنائی دی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ ریاست کے لیے سیاسی ورکر سے لے کر لیڈر تک قربانی دینا، جذبہ رکھنا، یہ اس کا پہلا فرض ہوتا ہے جو ہم نے ادا کیا۔ مگر جو آئین شکن ہوتے ہیں، جو اداروں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، بغاوت پر اکساتے ہیں، ریاست کی سلامتی سے کھیلتے ہیں، ان کی چیخیں اسی طرح نکلا کرتی ہیں جو 2 دنوں میں اس کی نکلی ہیں۔ آخری سوال چاچا کربان صاحب۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف عمران کا یہ وہ کل تک تو وہ اداروں کے خلاف بولتا رہا، لیکن ادارے خاموش ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے اور عوام کی کوئی بات آپ نہیں کر رہے۔ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں عوام کی کوئی بات نہیں کر رہے، عوام کچھ نہیں ہے مہنگائی میں اور بلوں میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں عوام کی، تو یہ عوام کا ایشو ہے۔ آج جس حالت کو قوم ملک پہنچ چکا ہے،
اگر آئین قانون کی بالادستی رہتی، آئین قانون کے مطابق حکومتیں چلنے دی جاتی اور تمام منتخب حکومتوں کے ساتھ ایک پیج پر تمام ادارے ہوتے، تو آج ہم سب اس حالت کو نہ پہنچتے۔ یہ عوامی جدوجہد ہے اور عوام نے قربانیاں دی ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور چیف ایگزیکٹو پاکستان کی ایک سرکاری ہے اس کا یا اس کا تجربہ ہوتا ہے اور کوئی ہیکر جو ہے اس کے وہ وہاں سے ہماری گفتگو سنتا ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کی، تو یہ تو بریچ ہے سیکورٹی کا بڑا سنگین۔ تو اب جو سائبر ٹیک کمیٹی میں جو لوگ آپ نے ڈالے ہیں یہ تو براہ راست رسپانسبل ہیں، تو ہیڈ رول ہونے چاہیے۔ تو اب جو ذمہ دار ہیں چیف ایگزیکٹو پاکستان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے، اس کی پرائیویسی کو انشور کرنے کے، ان لوگوں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا اپنے آپ کو ریکمنڈیشن دے گی؟ کیونکہ وہ تو خود رسپانسبل تھے وزیر اعظم کی گفتگو، چاہے اس وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی بیٹھا ہو، تو اس کی وہ تو خود ذمہ دار تھے اس کو انشور کرنے کے، اس کی سیفٹی سیکورٹی جو ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیں آصف صاحب، جو ہیکر تھا یا بگ ہوا، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یقیناً وہی رپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہے وہ ایک سویلین ہے، وہ تو ان کے ساتھ کوئی غلطی اس کی تو نہیں ہوگی۔ یقیناً جو چیئر ہے وہ انفارمیشن کے بعد ہی کسی فیصلے پہ پہنچے گی، اور وہ جو فیصلہ کرے گی اس پر حکومت جو ہے منون عمل بھی کرے گی، اور اگر اس میں کوئی ذمہ دار نکلا تو اس کو بھی عمران خان سمیت سخت ترین پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔